دوستو یہ کہانی ایک اسکول کی ہے۔ جو لوگ کمزور دل والے ہیں وہ اس کہانی کو نہیں دیکھیں۔ اندھیری رات تھی اور شہر کے ایک کونے میں پرانا اسکول تھا، جیسے لوگ برسوں سے ہانٹڈ اسکول کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی اینٹیں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور دیواریں جو تھیں وہ کالی کالی تھیں نمی کی وجہ سے، اور سیل کی وجہ سے ان میں سے بو آنے لگی تھی۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشوں کے ساتھ ایسا لگتا تھا جیسے کہ اندر سے کوئی جھانک رہا ہو۔ شہر کے بزرگوں نے یہ بات پھیلائی تھی کہ اس اسکول میں نہ جانے کیا کچھ ہے، ایسا کچھ گڑبڑ ہے جو انسانوں جیسا تو نہیں لگتا۔ لیکن قسمت کی سزم ظریفی یہ دیکھ لو کہ ایک دن گاؤں کے کچھ بچوں نے اس اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ کیونکہ اس اسکول کی فیس بھی بہت زیادہ کم تھی۔ اس لیے سب لوگوں نے دیکھا کہ سب لوگ باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بچے اسکول پڑھیں گے کیونکہ اسکول میں ٹیچرز بھی تو آتے ہیں۔ بچے صبح سویرے اسکول کے گیٹ پر پہنچے۔ گیٹ بالکل زنگ سے بھرا ہوا تھا، ہر جگہ پر عجیب عجیب نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیواروں کو چیر دیا ہو۔ ٹیچر بھی وہاں پہ موجود تو تھے، مگر ان کے چہروں پہ ایک عجیب سا خوف سا چھایا ہوا تھا، جیسے وہ خود بھی وہاں آنے پر مجبور کیے گئے ہوں۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ چاک سے بورڈ پر لکھا تھا، خوش آمدید، لیکن تمہیں یہاں سے واپس جانا نصیب نہیں ہوگا۔ بچوں نے سمجھا کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن استاد کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر گھبرا کر لکھائی کو مٹانے لگا۔ جتنا مٹاتا، لکھائی خود بخود دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ جاتی۔ پہلا پیریڈ شروع ہوا۔ استاد نے بات بنا دی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی نے شرارت کی ہے۔ استاد کتاب کھول کر پڑھا رہا تھا کہ اچانک کھڑکی کے باہر سے کسی بچے کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ باہر جا کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہاں ایک اور ہنسی کی آواز آئی، لیکن اب یہ آواز کلاس کے اندر سے آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے پچھلے والی بینچ پر بیٹھی کرسی خود بخود ہلنے لگی۔ بچوں نے چیخ ماری۔ استاد نے انہیں خاموش کروایا اور کہا کہ یہ اسکول پرانا ہے، کچھ نہیں ہے، وہم ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں بھی خود خوف دکھائی دے رہا تھا، جیسے کہ بچوں کو تسلی دے رہا ہو۔ وہ سب دروازے کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ لگایا تو دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ بچوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور اندر قدم رکھا۔ دیواروں پر خون سے لکھا تھا، ہمیں آزاد کرو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے۔ اچانک کمرے کے کونے میں ایک سایہ ہلنے لگا، آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب بچے بھاگ کر باہر نکلے، لیکن حسین کی ٹانگ کسی چیز میں پھنس گئی۔ اس نے زور لگایا، مگر سایہ اس پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ باقی بچوں نے اسے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر سے کسی عورت کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ بچے دن بھر کے واقعات سے کانپتے ہوئے گھر نکل گئے، لیکن گھر والوں کو جب بتایا تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ پڑھائی کے چور ہو، جان بوجھ کے کہانیاں بناتے ہو۔ لیکن رات کو ہر بچے کے کمرے میں عجیب غریب کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کے بستر کے نیچے سے کرکراہٹ آتی ہے، کسی کے کان میں عورت کی آواز سنائی دیتی ہے، کل پھر آنا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بچے کے کمرے میں تو کھلونے خود بخود حرکت کرنے لگے۔ دوسرے بچے کے آئینے پر اچانک خون سے لکھا ہوا تھا، اسکول چھوڑ دو ورنہ ہمیشہ کے لیے تم سب قید ہو جاؤ گے۔ ایک دن تو بچوں نے گزار لیا، دوسرے دن بچے بھی جانے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایک دن بچے پھر اسکول پہنچے ہی تھے، لیکن اب ان کے دل میں شدید خوف بیٹھ چکا تھا، کیونکہ ساری رات انہیں نیند نہیں آئی تھی اور گھر والے یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر کیا تھا کہ پرنسپل صاحب نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ یہ اسکول عام نہیں ہے، یہاں برسوں پہلے ایک ٹیچر کا قتل ہوا تھا اور وہ عورت انتقام لینے کے لیے بھٹک رہی ہے، لیکن یاد رکھو جو یہاں آیا ہے وہ کبھی زندہ واپس نہیں گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب بچوں کے چہرے تو جیسے فک پڑ گئے۔ لیکن تم لوگ فکر نہیں کرو، میں یہاں کر بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ میں یہاں پر پڑھائیاں کروا رہا ہوں، تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوپہر کو کچھ بچے لائبریری میں گئے۔ لائبریری پرانی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔
لیکن ایک کتاب خاص طور پر صاف صاف آگے رکھی ہوئی تھی، جو خود بخود میز پر رکھ کر گئی ہو، اتنی نمایاں تھی۔ کتاب کھولی تو اس میں تصویریں تھیں، کٹی پھٹی لاشیں، ایک عورت کا چہرہ۔ کتاب کے نیچے خون میں لکھا تھا کہ یہ میری کہانی ہے، میں مر گئی لیکن میں ابھی یہاں ہوں۔ اچانک کتاب کے صفحے جلنے لگ گئے اور کمرے میں دھواں بھر گیا۔ دھوئیں میں ایک عورت کی بھیانک چہرہ نظر آیا، جس کی آنکھوں سرخ انگاروں سے جل رہی تھیں۔ ایک بچہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں پڑھائی ممکن نہیں ہے، لیکن ان کے والدین، ان کے پیرنٹس بس ضد تھے کہ اسکول چھوڑنا کمزوری ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگ ہی پڑھائی کے چور ہو۔ اسمبلی ہال میں سب بچے بیٹھے تھے کہ اچانک لائٹس بجھ گئیں۔ ہال کے بیچ میں وہی سیاہ عورت پھر آ گئی۔ اس کے بال بکھرے تھے، خون آلود، اور ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ یہ میرا اسکول ہے اور تم سب میرے قید میں ہو۔ وہ چیخ چیخ کر بچوں کو ڈرا رہی تھی۔ بچوں نے بھاگنے کی کوشش کی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور ایک بچہ گرنے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ حسین نے ہمت کی اور اس کو یاد آ گیا کہ اسکول آنے سے پہلے اس کی ماں نے چھوٹا سا قرآن کا دعا اس کی جیب میں رکھی تھی۔ اس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ عورت کی چیخ ہوا میں گونجی اور دھوئیں میں وہ بدل کر غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ بچے بہت زیادہ ڈر رہے تھے اور ٹیچرس نے بھی منع کر دیا تھا کہ ہم اس جگہ پر اب کام نہیں کریں گے۔ اس دن کے بعد سے اسکول تو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن آج بھی رات کے وقت اگر کوئی اس کے قریب سے گزرتا ہے تو بچوں کی چیخیں اور عورتوں کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ یہ کہتے سنا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ جو ایک بار اسکول میں داخل ہو جائے وہ چاہے زندہ بچ بھی جائے، لیکن اس کی روح کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ دوستو، کیسی لگی کہانی؟ کیا آپ کے بھی نزدیک کوئی ایسا اسکول ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ خوفستان، خوف کی آواز۔